السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی احتشام، دین اسلام میں مساجد کی بہت قدر و منزلت ہے، کیونکہ یہ مساجد مسلمانوں کے لیے ایک اجتماع گاہ اور مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے۔ ان مساجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات پر لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو ابھی مدینہ نہ پہنچے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک جگہ قیام کیا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کروائی کہ جسے آج مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پھر جب آپ وہاں سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ بھی مسجد کی تعمیر کا تھا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی تعمیر میں شامل ہوئے اور آپ پتھر اٹھا کر لا کے رکھتے تھے، اور اس مسجد کو آج مسجد نبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صرف تو صرف مساجد وہی تعمیر کرواتے ہیں کہ جو در حقیقت اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، مساجد کو تعمیر کروانا اور ان کو آباد کرنا یہ نہایت ہی فضیلت والا اور نہایت ہی اعلیٰ درجے والا کام ہے، اور مساجد تعمیر کروانے والے اور ان کو آباد کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنى اللہ مسجدا بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ بلکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسجد تعمیر کروانے والوں کو اپنا پڑوسی کہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ ینادی یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز دیں گے، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے، اللہ تیرے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، عمار المساجد، مساجد کو تعمیر کروانے والے۔ پھر جب کل قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ، ان 7 خوش نصیب شخصوں میں سے ایک وہ شخص ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یعنی ظہر پڑھتا ہے گھر جاتا ہے تو عصر کے انتظار میں لگا رہتا ہے، عصر پڑھتا ہے کام کو جاتا ہے تو مغرب کے انتظار میں لگا رہتا ہے، ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ حضرات ذی احتشام، ہمارا مسجد کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے، اور ہماری مسجد کے ساتھ محبت بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مساجد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کی طرف ساری زمین میں تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ محبوب جگہیں، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے اتنی محبت کہ شدید بیماری کی حالت میں آپ وفات سے 2 دن پہلے شدید بیماری کی حالت میں آپ کی اتنی مسجد محبت کہ آپ وضو کرتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد سے اتنی محبت، اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بندوں کے سارے مسجد میں تشریف لائے۔ میرے محترم بھائیوں،
اپنا تعلق مساجد کے ساتھ جوڑیے۔ آج کسی انسان کے تعلقات کسی امیر کے ساتھ ہیں، کسی انسان کے تعلقات کسی غریب کے ساتھ ہیں۔ انسان کے تعلقات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کس لیول کا ہے، یہ انسان کس سٹینڈرڈ کا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جس کا تعلقات مساجد کے ساتھ ہوتے ہیں، جس کا تعلق مساجد کے ساتھ ہوتا ہے، تو مساجد بیوت اللہ، مساجد تو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک یہ مساجدیں میرے لیے ہیں۔ تو جس کا تعلق مساجد کے ساتھ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔